آج کی اس مجلس میں حج میں احرام اور اس سے متعلق ضروری مسائل پر گفتگو ہوگی۔ حج جیسا کہ مسلمان جانتے ہیں کہ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اسلامی عبادات میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حج یہ جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادتوں سے منسلک ہے، دونوں پر مشتمل ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ نماز صرف جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، لیکن حج میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں حج کے جو مناسک ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگار اور اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے بڑے عاشق تھے اور توحید کے علمبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور ان سے منسلک جو یادگاریں ہیں وہ حج کے اندر آتی ہیں، جس کی وجہ سے حج کا احترام، اس کا مقام اور اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ حج میں داخل ہونے کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت اسلامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب نماز جیسے اہم عبادت پہ لوگ شامل ہوتے ہیں تو تحریمہ باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور پھر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے دیگر ارکان، واجبات اور سنن اور مستحبات کو ادا کر کے نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حج میں داخل ہونے کے لیے احرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ احرام کیا ہے؟ گویا کہ قابل احترام اور حرمت کا ارادہ کرنا، اس میں داخل ہو جانا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ارادہ کرے، دل سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں حج یا عمرہ یا دونوں شامل کرنا ہے، تو دونوں میں داخل ہونا ہے، تنہا حج یا تنہا عمرہ یا دونوں کے ساتھ اس کا ارادہ کرنا ہے۔ اب یہ جب ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کے ساتھ ساتھ داخل ہونے کے ساتھ اس میں تلبیہ بھی ہے، اور جب تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو احرام مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ فقہا کے نزدیک یہ بات اہم ہے کہ ہم کس چیز کا احرام باندھ رہے ہیں، اس کی تعین ہونی چاہیے۔ اگر حج ہے تو حج کا احرام باندھیں، اور اگر عمرہ ہے تو اس کا احرام باندھیں، متعین کر لیں، یا دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو دونوں تعین ہونی چاہیے۔ یہ افضل ہے الگ کرنا، تعین سے متعین کرنا۔ اور جب ارادہ کے ساتھ داخل ہو گئے تو تلبیہ پڑھنا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کے ساتھ یہ جو ہی کریں گے حج شروع ہو جائے گا، احرام مکمل ہو جائے گا۔ لیکن احرام باندھنے سے قبل، احرام شروع کرنے سے قبل کچھ فضائل بھی ہیں، کچھ ایسے مسائل احکام ہیں جن کو کرنا فضیلت اور اہمیت کی چیز ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور اس سے قبل غسل کرنا ہے۔ غسل محرم جب احرام باندھے عمرہ کا یا حج کا تو اس سے پہلے وہ غسل کرے، اور یہ غسل مستقل احرام کی نیت سے، حج میں داخل ہونے کی نیت یا عمرہ میں داخل ہونے کی نیت سے غسل کرے، خوشبوئیں لگائے، اور خوشبو کے ساتھ اور بھی کپڑے جو احرام کے باندھیں اس کا اہتمام کرے، پھر اس میں شامل ہو جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام مکمل ہو جاتا ہے۔
اس کے لیے احرام کہاں سے باندھنا، جگہ کی بھی تعین ہے. جیسے ہندوستانی لوگوں کے لیے یلملم ہے، اور دنیا کے آفاقی جو باہر سے آئیں گے ہر ایک کے لیے خاص مقام ہے جس کو میقات کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھے آگے بڑھ نہیں سکتے. اگر کوئی احرام باندھ کر آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے وہ دم دینا پڑتا ہے. اس لیے میقات سے آگے بڑھنا آفاقی کے لیے، باہر کے لوگ کی دنیا کے لیے، وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے بغیر احرام کے اندر جانا درست نہیں. اور جو لوگ مکے میں رہتے ہیں وہ وہیں حل سے احرام باندھیں گے، ان کے لیے جو وہاں مکے میں ہیں، حرم کے اندر ہیں. یہ تو احرام ہے جس میں جب داخل ہو جائیں گے اور تلبیہ پڑھیں گے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تلبیہ ہر جگہ میں یہ مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ پڑھتا رہے. بڑی فضیلت کی چیز ہے. جہاں موقع ہو، سواری پر وہاں بھی، اترتے وقت وہاں بھی، اوپر جاتے وقت وہاں بھی، ہر جگہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھیں. اوپر جائیں، نیچے جائیں، سواری پر جائیں، جہاں آگے بڑھیں، کثرت سے تلبیہ پڑھنا یہ حج اور عمرہ کے احرام میں اور اس میں داخل ہونے میں، ان کے مناسک میں، اعمال میں افضل ترین چیز ہے. اسی طرح اب کچھ پابندیاں اس میں داخل ہونے کے بعد کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں. ان پابندیوں کی طویل فہرست ہے، لیکن بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں پابندیوں میں. نمبر 1 بنیادی پابندی یہ سلے ہوئے کپڑے کا پہننا. نمبر 2 بدن میں نظافت یا اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی منع ہے. کپڑے میں اس طرح استعمال کرنا، صابن لگانا اور دیگر چیزیں کرنا، خوشبو لگانا بدن میں، اور اسی طرح پرفیوم وغیرہ اور طرح طرح کی چیزوں کا استعمال جس سے بدن بہتر ہو جائے اور انسان اچھا دکھنے لگے، اس کی ممانعت ہے. تیسری چیز بنیادی ہے شکار کرنا. حرم میں جب داخل ہو گئے، احرام باندھ لیا، اب محرم کے لیے، احرام باندھ دینے والوں کے لیے اب شکار کرنا درست نہیں ہے. حرم کا شکار ان کے لیے جائز نہیں. اور چوتھی چیز ہے عورتوں سے دور رہنا. دور رہنے کا مطلب ہے کہ شوہر کے لیے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یا عورت کے لیے شوہر سے تعلقات، یہ جائز نہیں. پہلی 3 چیزیں یعنی سلے ہوئے کپڑے اگر کوئی پہن لے یا بدن کی نظافت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے یا شکار کرے تو اس سے حج فاسد نہیں ہوتا، البتہ ان پر جرمانے ہوتے ہیں، صدقہ دینا پڑتا ہے، اور کبھی صدقہ سے بڑھ کر کے دم دینا پڑتا ہے. البتہ اگر عورت سے تعلق قائم کر لے، میاں بیوی کے تعلقات جیسے ہوتے وہ قائم کر لے، ایک تنہائی میں ہو جائیں اور وہاں تعلقات قائم کر لیں، تو اس سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور حج اس کا نہیں ہوتا ہے. یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں. ان میں خیال رکھنا، جیسے کپڑے پہننے میں سلے ہوئے کپڑے، ہاں البتہ بعض کو اگر ضرورت ہے کپڑے وہ بغیر سلے ہوئے وہ پہن ہی نہیں سکتے ہیں، وہ کھل جاتا ہے جسم کا حصہ، تو ایسے لوگوں کے لیے مجبوری ہے کہ وہ کچھ ٹانکے لگا کر یا لنگی پہن لیں، تو مجبوری کی حالت میں اس کے لیے گنجائش ہوگی، بلا مجبوری کے گنجائش نہیں. اسی طرح سر کا کھلا رکھنا ہے. پیر میں جوتا اس طرح کا جو موزے کا خفین ہو، اس کا بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہیں کیوں؟ اس لیے ہے کہ حج ایک ایسی چیز ہے جو حج کرنے والا گویا ایک عاشق ہوتا ہے، خدا کا عاشق ہے. ابھی حکم ہو رہا ہے کہ میدان
یا مینا سے میدان عرفات جانا ہے، حاجی اس کا پابند ہے، وہ عرفات جا رہے ہیں، اور حکم ہو رہا ہے حاجی کے لیے کہ وہاں سے پھر مزدلفہ جانا ہے اور وہاں جا رہے ہیں، یا ہر جگہ وہ نعرے مستانہ لگا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے حکم ہو رہا ہے کہ مینا سے آگے بڑھیں، جا کر جمرات پر کنکریاں ماریں، وہاں کنکریاں مارنے لگتے ہیں۔ پھر جہاں جہاں حکم ہوتا ہے حاجی وہاں دوڑتا رہتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک عاشق ہے جو اپنے معشوق کی یاد میں اور اس کے لیے ہر طرح کے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اسے اپنی کوئی فکر نہیں، اس کو اپنے جسم کی کوئی فکر نہیں، اپنے بدن کی کوئی فکر نہیں، اور سر کھلا ہوا ہے، دیوانہ وار ہے، وہ ہر طرف دیوانگی کے مظاہر ہے۔ یہ نقشہ دکھانا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انبیاء کرام، دیگر انبیاء کرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں یہ مناظر، یہ مظاہر نظر آتے تھے جو احرام کی حالت میں ہوتے تھے۔ ان کا مقصود ہی یہی ہے کہ حج میں گویا بندہ حاجی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عرفات کے میدان میں وہاں عصر کے بعد وہی رہتے، جب مغرب کے بعد نکلتے ہیں، حالانکہ مغرب کی نماز وہاں پڑھنی چاہیے، اور عام اصول کے مطابق زندگی بھر جو نماز پڑھی تھی مغرب کے وقت ہو جانے کی وجہ سے، لیکن وہاں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں آگے مزدلفہ میں نماز پڑھنا ہے، دونوں کو جمع کرنا ہے۔ ایک شخص اپنے عقل سے یا علم سے یہ کہہ سکتا ہے زندگی بھر ہم نے نماز پڑھی ہے مغرب کی نماز، مغرب کے وقت میں آج کیسے ہم اس کو مؤخر کر سکتے ہیں اور عشاء کے ساتھ پڑھیں؟ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ عاشق وہ فوراً وہی کرتا ہے جو حکم الہی ہوتا ہے، معشوق کا حکم ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ پورا عمل اس طرز کا عمل ہے کہ انسان خدا کے حکم پر مر مٹتا ہے اور عاشقانہ چلتا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، جیسے ایک اونٹ پر سوار، اونٹ کا سواری ہدی خاں کر رہا ہے، اسی طرح یہ حاجی جس طرف بھی جاتا ہے خدا کی یاد میں نعرے مستانہ لگاتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی میں کمی ہو جائے، وہ سر ڈھک لے یا سر کی جوئی کو مار دے یا خوشبو لگا لے، تو پھر اس پر ان کی جرمانہ بھی ہے، صدقہ بھی دینا پڑتا ہے، اور جس طرح کا عمل ان سے صادر ہو جائے اسی طرح کے ان پر جرمانے بھی ہوتے ہیں۔ خوشبو لگانے کے سلسلے میں بھی روایتیں موجود، حدیثیں موجود ہیں، اسی طرح سے جوئی مارنے کے سلسلے میں بھی ہیں، اور دیگر سلسلے میں بھی جو احکام فقہ کی کتابوں میں اور مسائل میں تفصیل سے موجود ہیں۔ بہرکیف حجاج کرام جو لوگ حج میں جا رہے ہیں ان کے لیے احرام کے مسائل میں ان باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ جب وہ حج کا ارادہ کرے یا عمرہ کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے، افضل یہی کہ غسل کرے یا کم از کم وضو کر لیں، اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں پھر خوشبو استعمال کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور احرام کے کپڑے پہن لیں، اور پھر وہاں تلبیہ کہتے ہوئے نیت کرتے ہوئے عمرہ میں یا حج میں شامل ہو جائے، پھر تلبیہ و اصل ذکر ان کا وہ پڑھتے ہوئے جائے۔ اور یہ میقات سے قبل یا میقات پر جا کر ہونا ہے، میقات سے بغیر اس کے احرام باندھے میقات سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جب آگے ہو جائیں گے تو یہ ساری پابندیاں ان پر لازم ہو جائیں گی جب تک کہ حج سے نہ نکل جائے، یا عمرہ میں ہے تو عمرہ سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ سر مڈانا پڑتا ہے یا قصر کرنا پڑتا، بال مڈائیں گے، مثلا عمرہ کیا مکمل ہو گیا، طواف کیا، ساری چیزیں ہو گئی، سعی بین صفا والمروہ کیا، اس کے دوڑ لگا لیا، تو اب بال کاٹیں گے یا مڈا لیں گے تو احرام سے نکل جائیں گے۔ عمرہ میں بھی یہی ہوگا، حج میں بھی یہی ہوگا کہ 10 تاریخ کو وہ جب قربانی ان کی ہو جائے گی اور پھر وہ بال مڈا لیں گے تو احرام سے نکل جائیں گے، یا کٹوا لیں گے تب بھی احرام سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، حاجیوں کو پوری طرح سے جو حج میں جا رہے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ان اعمال کو
انہی طرح جیسے کہ ہدایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، صحابہ نے کیے ہیں اور بزرگان دین نے اس کے نمونے پیش کیے ہیں، انہی طرح سے انہیں ادا کرنے کی توفیق ہو اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں وہ شامل فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔